بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو گوسپ ود کاشف افان۔ آج ہم موجود ہیں وادی سون کے اندر، اور وادی سون کے اندر ہم موجود ہیں وادی گوسر کے اندر۔ وادی گوسر وادی سون کے دو بڑے گراں جو ہیں کرڈی اور جالر، ان دونوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ قدرتی مناظر سے بھرپور اور حسین وادی ہے۔ یہ برج ہے جو کرڈی گاؤں سے نکلتے ہی آتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا۔ وادی سون میں اترنے کا جو پرانا رستہ ہے وہ کٹھوائی کے بعد جالر سے گزر کے گوسر کے اندر سے ہی گزرتا تھا، اور یہ پل اس وقت اس پرانے راستے میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت پل ہے، اس کی رینوویشن کی گئی ہے، لیکن جس طرح ہماری باقی عمارتوں کی رینوویشن کی جاتی ہے تو ان کو حلیہ بگاڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا گیا ہے۔ نئے لگائے گئے پتھر جو ہیں وہ پہلے سے موجود پتھروں کے ساتھ کوئی میچنگ نہیں رکھتے۔ یہ اس پل سے پہلے راستہ ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا گیا تھا، اور ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ پل ہے۔ ابھی ہم وادی گوسر پہنچے نہیں ہیں، بلکہ ہم کرڈی گاؤں سے نکل کے وادی گوسر کی جانب جا رہے ہیں۔ اس برج کو کراس کرتے ہی اس کے بعد وادی گوسر کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ فطرتی حسن کی جو بھرمار ہے وہی وادی گوسر کا پتہ دینے لگتی ہے۔ یہاں پہ کچھ کوئلے کی جو مائنز ہیں ان پہ کام کیا گیا، لیکن بعد میں بند کر دی گئی ہیں، شاید کوئی اچھی کوالٹی کا کوئلہ یہاں سے برآمد نہیں ہوا۔ یہاں سے ہم نے پیدل چلنا شروع کیا ہے، ہمارے ساتھ بائکس بھی ہیں۔ یہ آپ کو کوئلے کی ایک کان نظر آ رہی ہے جس پہ کام بند ہوا ہے۔ یہاں پہ صرف چراگاہیں ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہیں اور قدرتی حسن ہے۔ ابھی وادی گوسر کا جو مین علاقہ ہے وہ اس سے آگے ہے، لیکن یہ جس ایریا میں ہم گزر رہے ہیں یہ وادی گوسر ہی کہلاتا ہے۔ یہاں پہ پہلے ایک مین سڑک تھی جو اب صرف مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں، جبکہ پہلے وہ سکیسر تک جانے کے لیے باقاعدہ استعمال کی جاتی تھی۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں وادی گوسر کے اندر۔ یہ آپ کو جو سڑک نظر آ رہی ہے یہ انگریز دور میں سے پہلے کی ہے، انگریز دور میں سے پختہ کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر شیشم کے درخت لگائے گئے تھے جو اب مکمل طور پہ خشک ہو گئے ہیں۔ یہ ہے وادی گوسر۔ اس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں پہ بکریاں چر رہی ہیں، چراگاہیں ہیں، خوبصورت پہاڑ ہیں، اور خوش قسمتی کے ساتھ ہمیں بادل بھی ملے ہیں۔ اس جو جھونپڑی ہے اس کی تصویر آپ جب بھی سرچ کریں گے وادی گوسر کو آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی صحیح جو تعمیر کا وقت معلوم نہیں ہے، 100 سال سے زیادہ پہلے اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں پہ جو چرواہے تھے انہوں نے اسے بنایا۔ یہ مکمل پتھر سے بنی ہوئی ہے ڈاٹ کی شکل میں، اور انگریز دور سے پہلے کی ہے۔ یہ جتنے بھی مقامی لوگ ملے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اس کی تعمیر 100 سال سے کم از کم زیادہ ہے۔ یہ ہے وادی گوسر۔ آپ جب بھی وادی سون آئیں تو وادی گوسر کا وزٹ ضرور کریں۔
دل چاہتا ہے کہ انسان یہیں پہ کہیں پہ جھونپڑی بنا کے بس جائے۔ اور یہ جو درخت ہیں یہ انگریز دور میں اس سڑک کے کنارے لگائے گئے تھے، جو اب مکمل طور پہ خشک ہو گئے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر جسٹ وقت یہ درخت ہرے بھرے ہوں گے تو کیا خوبصورت منظر اس سڑک کا بنتا ہوگا۔ شیشم کے درخت کے پہ پورے پنجاب میں ایک زوال آیا ہے۔ وہ خاص قسم کا فنگس ہے جس کی وجہ سے شیشم کا درخت خاص وقت کے بعد خشک ہو جاتا ہے، تو وہی بیماری یہاں پہ بھی پہنچی ہے۔ یہاں پہ ملک عثمان کا ڈیرا ہے جہاں پہ ہم رکے ہیں، انہوں نے ہمیں چائے پلائی اور بہت مزے کی گپیں ہمیں سنائی۔ یہاں سے ہم آگے چل پڑے ہیں۔ یہ ابھی تک وادی گوسر کا علاقہ ہی ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچیں گے جالر۔ سارا رستہ اتنا ہی خوبصورت ہے۔ یہ جھیل جالر ہے۔ اب ملیں گے ہم اگلے ولاگ کے ساتھ۔